رات کی سیاحی میں ڈوبا ہوا مکہ، وہی مکہ جس کی گلیاں صدیوں سے مقدس قدموں کی آہٹ سن رہی تھی۔ خانہ کعبہ وہی قدیم عبادت گاہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خالص توحید کے لیے تعمیر کی تھی، آج مشرکانہ رسوم میں جکڑا ہوا تھا۔ قریش جو اس کے نگہبان بن بیٹے تھے، در حقیقت اس کی سب سے بڑے غاصب تھے۔ یہ سرزمین صرف ایک شہر نہیں تھی بلکہ تاریخ کی سب سے عظیم داستانوں کا مرکز تھی۔ صدیوں سے یہ ایک تجارتی، مذہبی اور سیاسی مقام تھا۔ خانہ کعبہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وقت کے ساتھ 360 بتوں کا مسکن بن چکا تھا۔ قریش جو عرب کے سردار تھے، نہ صرف اس مقدس مقام پر قابض تھے بلکہ وہی اس کے تقدس کے سب سے بڑی دشمن بھی بن چکے تھے۔ یہی ایک بچہ پیدا ہوا جسے دنیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانیں گے، اور جو رحمت العالمین بن کر آئے، مگر انہی گلیوں میں انہیں سب سے زیادہ اذیت دی گئی۔ یہاں کی سرداروں نے ان کی سچ کو جھوٹ، ان کی روشنی کو اندھیرا اور ان کی رحمت کو بغاوت قرار دے دیا۔ وہ وقت جب مسلمان گلیوں میں چلتے تو ان پر تھوکا جاتا، جب وہ سجدہ کرتے تو ان کی گردنوں پر اون کی اجڑیاں رکھی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں جنہیں دہکتی ہوئی پتھروں پر لٹایا جاتا تھا، آج بھی فضاؤں میں گونجتی محسوس ہوتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جن کی سینے میں برچی پیوست کی گئی، ظلم کی وہ انتہا تھی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کریں گی۔ مکہ ان کے لیے جہنم بن چکا تھا، مگر صبر ان کا ہتھیار تھا۔ جب ظلم کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک رات خاموشی سے ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ مدینہ نے ان مہاجرین کو اپنی بانہوں میں سمیٹ لیا، اور وہی اسے اسلام کی وہ بنیاد رکھی گئی جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، مگر مکہ جہاں اللہ کا پہلا گھر تھا، جہاں نبوت کا آغاز ہوا تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دھڑکنیں تھی، وہ اب بھی مشرکوں کے شکنجے میں تھا۔ مگر قسمت کا فیصلہ قریب تھا، وہ دن جب زمین پر رحمت کے قدم پڑیں گے، جب انتقام نہیں بلکہ معافی کی حکمرانی ہوگی، جب شہر میں ظلم کی بجائے نور داخل ہوگا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس نے فتح مکہ کی راہ ہموار کی، ایک ایسی فتح جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، کیونکہ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی بلکہ یہ دلوں کی فتح تھی، کردار کی فتح تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ معافی کی فتح تھی۔ وہ لمحہ جب تقدیر نے کروٹ لی، یہ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ ایک وعدے کی تکمیل تھی، ایک عہد جو خانہ کعبہ کی اصل وارثوں کا تھا، ایک وعدہ جو مدینہ میں کیا گیا تھا، اور ایک تقدیر جسے حدیبیہ کے ایک دستاویز نے بدل دے دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں میں اشک تھے، دل مایوس سے بجل اور تلواریں میان میں تھی، کیونکہ معاہدہ بظاہر ان کے حق میں نہیں تھا۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے تاکہ بغیر جنگی اللہ کی گھر کا طواف کرے، مگر قریش نے راستہ روک دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر مذاکرات ہوئی اور ایک معاہدہ طے پایا، ایسا معاہدہ جو کاغذ پر مسلمانوں کے لیے شکست معلوم ہوتا تھا، مگر حقیقت میں یہ وہ دروازہ تھا جس سے فتح مکہ کی روشنی چن کر باہر آنے والے تھے۔ معاہدے کی شرائط کچھ یوں تھی: مسلمان اس سال بغیر عمرہ کی واپس چلے جائیں گے، 10 سال تک دونوں طرف سے جنگ نہیں ہوں گی، اگر کوئی قریش سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، مگر اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل لرز گیا، ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہم حق پر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ہم اپنے دین کے معاملے یہ دباؤ کیوں قبول کریں؟ لیکن یہ وہ مقام تھا جہاں حکمت جذبے پر غالب آ چکے تھے، یہ ایک صبر کا امتحان تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آج کا یہ بظاہر کمزور معاہدہ کل قریش کے زوال کا آغاز بنے گا، اور وہی ہوا۔ 2 سال بعد قریش نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا۔ قریش کو اپنی طاقت پر ناز تھا، مگر وہ ایک ایسے کھیل میں پھنس چکے تھے جس کا انجام وہ خود لکھ چکے تھے۔ معاہدہ حدیبیہ میں طے تھا کہ کوئی بھی قبیلہ مسلمانوں یا قریش میں سے کسی کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے۔ قبیلہ بنو بکر نے قریش کی حمایت کی اور بنو خزرج مسلمانوں کی حلیف بنی۔
مکہ کی ایک اندھیرے رات میں قریش کی حمایتی بنو بکر نے نہ صرف بنو خزاعہ پر حملہ کیا بلکہ کعبہ کے احاطے میں ان کا خون بہایا۔ یہ معاہدے کی کلی خلاف ورزی تھی۔ بنو خزاعہ کے لوگ زخمی روتے ہوئے مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئی اور التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں ہماری پناہ واپس دلائیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، پیشانی پر تیوریاں ابھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا، اب مکہ کا دروازہ اسلام کے لشکر کے لیے کھلے گا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ 1400 سال کی آزمائشوں کا خاتمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، حکمت عملی بنائی اور انتہائی رازداری سے ایک لشکر تیار کیا۔ 10 رمضان 8 ہجری مدینہ سے ایک عظیم لشکر روانہ ہوا۔ 10,000 سپاہیوں پر مشتمل یہ وہی لشکر تھا جو نہ طاقت کے نشے میں تھا نہ انتقام کے جذبے میں۔ یہ وہی لشکر تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا تھا کہ آج کا دن رحم کا دن ہوگا، آج کا دن معافی کا دن ہوگا۔ ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے، جب اس لشکر کو دیکھ کر کانپنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو اپنے گھر میں رہی وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کی گھر پناہ لے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ تھا حقیقی فاتح کا اعلان، ایک ایسا فاتح جو فتح کے دن بھی رحم کرتا تھا، جو دشمن کو معاف کر دیتا تھا اور انتقام کی بجائے دل جیتتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فتح مکہ کی بنیاد رکھ دی گئی اور مکہ کی دور دیوار اس دن کے منتظر ہو گئی جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظلم کے اندھیروں کو مٹا دے گا۔ 8 ہجری رمضان المبارک کی پر نور گڑیا رات کی سیاہی میں ایک لشکر خاموش سے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر یہ کوئی عام لشکر نہ تھا۔ اس کے سپالار وہ تھے جنہیں دنیا رحمت العالمین کے نام سے جانتی تھی، اور اس کے سپاہی وہ تھے جن کی آنکھوں میں 1400 سال کی آزمائشوں کا عکس تھی۔ 10,000 سپاہیوں کا یہ لشکر، جن میں مہاجرین بھی تھی اور انصار بھی، قریش کی گلیوں میں داخل ہونے والا تھا۔ یہ وہی گلیاں تھیں جہاں ان پر کبھی کانٹے بچھائی گئی تھی، جہاں ان پر پتھر برسائی گئی تھی، جہاں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، مگر آج وہ فاتح بن کر آ رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں غرور نہیں، انتقام نہیں، بلکہ رحم تھا۔ 10 رمضان 8 ہجری مکہ کا آسمان خاموش تھا، پہاڑ ساکت تھے اور لوگ اپنے گھروں میں دبکتے بیٹھے تھے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ ان مہاجرین کے سامنے آئے، پہلی بار تلوار لی مگر خون بہانے کی ارادے کے بغیر اس سرزمین میں قدم رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستوں سے لشکر داخل کیا تاکہ کوئی مزاحمت نہ ہو۔ ابو سفیان جو قریش کے سب سے بڑی سردار تھے، حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں مکہ سے نکال دیا گیا تھا، اور آج وہ اسے مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے۔ مگر ابو سفیان حیران تھے کیونکہ یہ کوئی عام فتح نہ تھی، یہاں نہ کوئی قتل و غارت تھی، نہ لوٹ مار، نہ گھروں میں زبردستی داخل ہونے کا حکم۔ یہ فتح نہیں، رحمت کی آمد تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قریش کے سرداروں سے پوچھا، اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ قریش جو ہمیشہ تلوار کی زبان سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ آج ان کے انجام کا دن ہے۔ ابو سفیان بولے، آپ کریم بھائی اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے بلائی کی امید رکھتے ہیں۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہی جو زمین و آسمان نے کبھی نہ سنی تھی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نفرت مغلوب ہو گئی، جب محبت غالب آ گئی، جب خون کے پیاسے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدموں میں گر کر دین رحمت کی سب سے بڑی گواہ بن گئی۔ وہی ابو سفیان جن کی تلوار ہمیشہ اسلام کے خلاف اٹھے تھے، اس دن ان کا دل جھک گیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور یہ دشمنی کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ جب مکہ کا آسمان امن کے نور سے چمک اٹھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی قصوہ کو خانہ کعبہ کی طرف موڑا۔ یہ وہی خانہ کعبہ تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، مگر آج وہاں 360 بت کھڑے تھے۔ ہر بت جھوٹ کی علامت تھا، ہر بت غلامی کی زنجیر تھا، ہر بت ایک گمراہی کی نشانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حبل، لات، عزا، منات جیسے بڑی بتوں کو گرایا اور ساتھ وہ آیات تلاوت کی جو رہتی دنیا تک ہر باطل کے زوال کی خبر دیتے رہیں گے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئی، وہاں نماز ادا کی اور یوں اللہ کے گھر کو ہر طرح کی شرک سے پاک کر دیا۔